ایران پر جنگ مسلط کرنے کے خلاف امریکہ میں سراپا احتجاج کیا گیا ہے۔ منیسوٹا میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امریکی سینیٹر برنی سینڈر نے کہا کہ ایران کے خلاف جنگ کو فوری روکنا ہوگا۔ عراق اور ویتنام جنگ سے متعلق جھوٹ بولا گیا ہے، اب ایران کے حوالے سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے، ہزاروں افراد کو قتل کیا۔ لبنان کی 15% آبادی اسرائیلی جارحیت کے باعث بے گھر ہوئی۔ امریکہ میں آمریت نہیں چاہتے، پہلے کسی نے طاقت کا اتنا غلط استعمال نہیں کیا۔ ایک شخص نے امریکہ کا قانون اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ ٹرمپ پوری دنیا کو بحران سے دوچار کر رہے ہیں۔ اقتدار میں آنے کے بعد ٹرمپ کی دولت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ڈیموکریٹ رکن الہان عمر نے بھی مظاہرے سے خطاب کیا۔ تہران یونیورسٹی پر حملے کے بعد ایران کا جوابی انتباہ جاری۔ ایران میں یونیورسٹیوں پر حملے کے جواب میں ایرانی پاسداران انقلاب کی مشرق وسطی میں امریکی اور اسرائیلی یونیورسٹیوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ جوابی کارروائی میں طلبہ اور عملے کو کم از کم 1 کلومیٹر دور رہنے کی وارننگ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایران اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ آئندہ ایرانی تنصیبات پر حملہ ہوا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے سعودی شہزادے محمد بن سلمان کے لیے سخت الفاظ کا استعمال۔ میامی میں تقریب سے خطاب کے دوران سعودی شہزادے محمد بن سلمان کے لیے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا، سعودی ولی عہد کو معلوم تھا کہ ٹرمپ کی چاپلوسی بھی کرنی پڑے گی، اب وہ میری ہر بات ماننے کو تیار رہتے ہیں۔ محمد بن سلمان سمجھتے تھے کہ شاید ٹرمپ بھی دوسرے امریکی صدور کی طرح ناکام صدر ہوگا، جن کے دور میں امریکہ زوال کا شکار رہا اور جن کی وجہ سے امریکہ بدترین حالات سے دوچار رہا۔ پاکستان کی ایران جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں۔ 4 بڑے اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی آج اسلام آباد میں بیٹھک ہوگی۔ مصری وزیر خارجہ بدر العاطی اور ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان پاکستان پہنچ گئے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی آج پہنچیں گے۔ 2 روزہ اجلاس کی صدارت نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کریں گے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرانے کے لیے سفارتی کوششوں پر غور کریں گے۔ پاکستان اہم ثالث اور سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ مہمان وزرائے خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی شیڈول ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ایمانداری اور نیک نیتی سے تنازع ختم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تمام دوست ممالک بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ ایران سے بات چیت جاری ہے۔ ایران کی جانب سے آپریشن وعدہ صادق چہارم کے دوسرے مرحلے کے تحت 84ویں لہر کا آغاز۔ پاسداران انقلاب کے مطابق کویت کے بوبیان جزیرے کو نشانہ بنایا گیا۔ بوبیان جزیرے پر امریکی اور صہیونیوں کے اجتماع کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ایرانی کارروائی میں اہم عسکری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ بوبیان جزیرے پر ہائی مارس میزائل لانچرز کی موجودگی کی اطلاعات پر انتہائی حساس مقام پر حملہ کیا گیا ہے۔ پینٹاگون ایران میں ممکنہ زمینی آپریشنز کی تیاری کر رہا ہے جو ہفتوں تک جاری رہ سکتے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کی منظوری سے جنگ کا ایک نیا اور خطرناک مرحلہ شروع ہو سکتا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق ہزاروں فوجی اور میرینز مشرق وسطی کی جانب بڑھ رہی ہیں اور ممکنہ کارروائیوں میں اسپیشل فورسز کے چھاپے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ آپریشن محدود نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے آبنائے ہرمز کے قریب ساحلی علاقوں پر چھاپوں اور گزشتہ ماہ جزیرہ خارق پر قبضہ جیسے آپریشنز پر بھی غور کیا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق تیاریوں کا مطلب یہ نہیں کہ صدر نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے۔